کے پی پر توجہ دے دے اور یہ بلیم گیم چھوڑے. یہ اگر آپ اس کے لیے آ سکتے ہیں, میں اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف منسٹر سے, اگر آپ نقوی صاحب کے ساتھ بجلی کے لیے مل سکتے تو آپ لائن آرڈر کے لیے نہیں مل سکتے. اگر آپ کی دوستی یاری ہے تو آپ اس میں استعمال کریں کہ لائن آرڈر کے لیے کیا کر لینا چاہیے, کیا تجاویز آپ کے ساتھ کوئی ہے. آپ کا تو وہی ہے نہیں, آپ کا تو یہ تجویز ہے نہیں کہ امن آ جائے اور پیس آ جائے. آپ کا تو یہ کہ لوگ نکلے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میں پختونوں کی, پورے کے پی کے عوام کا, جب مشکل میں آئے میں نے بھرپور نمائندگی کی دلیری سے, اپنے سیاست سے ہٹ کے, کہ میرے سیاست ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایوان بھی گواہ, پارلیمنٹ بھی گواہ, کیبنٹ بھی گواہ کہ جب بھی بات آئی ہے کہ دہشت گردی آئی تو میں نے ڈٹ کر اس کی سب کی نمائندگی کی ہے, 2008 سے لے کر 2007 سے لے کر آخر تک, آج کے دن تک. اگر ٹیکسز کا ایشو آیا کہ یہ فاٹا پاٹا کی آئی تو ہم نے بھرپور نمائندگی کی ہے ان عوام کا. اس سے بالا تر ووٹ کس کو دیا اور نہیں دیا ان کی نمائندگی کی. اور میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں اور کیبنٹ کا بھی کہ انہوں نے اس کا احساس دلوایا اور 1 سال مزید ان کو توسیع دی. تو آپ تو صبح کے کوئی کام کرتے ہیں, ہر چیز پر سیاست کرتے. تو میری آج کی بات کا صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ سیاست کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, حق ہے جو بھی کرنا ہے, مگر یہ بات کہ امن پر سیاست کرنا, امن اور بدامنی اور دہشت گردی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو سپورٹ کرنا, اور وہی میں ان سے عجیب باتیں سنتا ہوں. چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں نے ایپیس کمیٹی میں دستخط نہیں کروائے. یار خدا کے لیے دستخط نہیں ہوتے, نہ کیبنٹ میں دستخط ہوتا ہے, نہ کوئی کمیٹی میں دستخط ہوتا ہے. لوگ میٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں, اس کی رائے کی اگر کسی رائے کا اختلاف ہو وہ نوٹ کیا جاتا ہے. تو آپ مجھے اپنا وہی رائے بتاؤ کہ آپ نے وہی اختلاف کیے, کنٹریڈکٹ کیا. یہ نہ کہو کہ میں نے دستخط کیا ہے. یہ آپ کس طرح سی ایم ہے, آپ کس طرح وزیر رہے. کیا ہم کیبنٹ میں فیصلے کرتے تو سارے سائن کرتے, دستخط کرتے کہ اس پر ہم سائن کرتے؟ تو یہ سائن کرنے کا نہیں ہوتا ہے. وہی اپنے موقف, اگر آپ کے ساتھ دلائل ہو تو آپ کو بیان کر لینا چاہیے تھا, اور چاہیے کہ آپ دلائل سے بات کریں, ٹوس بات کرے, جس جگہ بیٹھو اپنے دلیل لے, دوسروں کو کنونس کرے. تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, بغیر اس بلیم گیم اور اس ایک مہم کے پیچھے لگنا. اگر آپ کی جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جو بھی چیزیں ہے, وہ بھی ہے اس ایک کام کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح حکومت کی بدنامی ہو, جس طرح یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اس میں رکاوٹ آ جائے, کس طرح معاشی عدم استحکام ہو, جس طرح ملک میں بدامنی, کس طرح پہلے اس میں آپ ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے. آپ کو اپنا رویہ, اس ملک میں اس طرح لوگ بھی ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ابھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کو باجوڑ میں بھی سمجھ آ گئی, ان لوگوں کو ابھی ان پختونوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ باجوڑ میں پہلے آپ نے 70% ووٹ لیے, ابھی ضمنی انتخابات ہوئی 38,000 ووٹ پول ہوئے. آپ پی ٹی آئی کو جو بھی نام دیتے ہیں, سنی اتحاد, پی ٹی آئی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. مگر جو قیدی 804 کے ساتھی ہے ان کو صرف 3,500 ووٹ ملے 38,000 میں. نہ فرسٹ آیا, نہ سیکنڈ آیا, اور نہ تھرڈ آیا. لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی کہ آپ پختونوں کو کے اصلی نمائندے ہے ہی نہیں. ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم آ جائے گا. آپ کو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ 4 مہینے بعد لوگوں نے کیا فیصلہ دیا, آپ کو کس طرح مسترد کر دیا, اور اگلے بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے لوگ پرامن لوگ ہیں, قربانیاں دیے دہشت گردی کے خلاف. ان کو احساس ہے کہ اگر یہ دہشت گردی ہو اسی طرح چلے اور کوئی ان کو سپورٹ کر رہے, وہ سارے مجرم ہیں ایک جیسے, تو اس میں پھر اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے آپ کا سوشل میڈیا کتنے جھوٹ بولیں گے اور کب تک بولیں گے. آخر میں لوگ مان جائیں گے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے. تو میں اس میں زیادہ بعض باتوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اسی دن اس کے ہر ایک ترجمان کی بات سنی تو میں نے کہا, ترجمان صاحب آپ کتنی دفعہ مذاکرات کے لیے افغانستان گئے, وہ آپ کو پتہ ہے, کتنے لوگ آئے واپس گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بنانا ناممکن ہے. میں ان کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ ملک دشمنی چھوڑے, دلیل سے بات کرے, حقائق سے بات کرے. یہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ہے, قیدی 804 کا نہیں ہے کہ آپ ایک اس کے لیے لگے ہوئے کہ اس نے کتنے جرائم کی ہو, جو بھی کی ہو اس کو رہا کیا جائے.
اور باہر لائے جائے تو یہ کوئی ملک کی خدمت بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کی ڈیلیوری بھی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو وہ تشریح کر رہے عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے عام لوگوں کو گمراہ بنا رہے وہ آپریشن سے یہ مطلب لینا چاہتا ہے جس طرح ہم پہلے آپ نے دیکھ لیا IDPs بنے لوگ کیمپوں میں آ گئے اپنے سارے گھر بار خالی کر دیے. آپ دیکھتے ہیں ملاکنڈ ڈویژن کے سوات کے پھر وزیرستان کے دوسرے جگہوں کے تو لوگوں کے ذہنوں میں وہی چیز ڈالے. تو اس طرح سچ بات نہیں ہے مگر جس جگہ امن ہے نہ کوئی آپریشن ہے نہ کوئی بات ہے مگر جس جگہ بدامنی ہے تو دوسرا حل تو نہیں ہے اگر فوج بھی نہ جائے اور یہ خود بھی ان کے سپورٹ میں ہو تو عوام کا تحفظ کون کرے گا. یہ بات ہے کہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے. یہ لوگوں کو اس طرح ذہنوں میں ڈال رہا ہے اس طرح جھوٹ بول رہا ہے کہ اس طرح چیز ابھی بن رہی ہے کہ سارے لوگ ویسے نکلیں گے سارے IDPs بنیں گے فلاح کریں گے. تو اس طرح سچ کوئی بات ہے نہیں. جس جگہ واقعی دہشت گرد ہے جس جگہ واقعی آپ دیکھ رہے ہیں واقعات ہو رہے اسی جگہ ضرور جائیں گے وہی آپریشن بھی ہوگا اور پوچھ گچھ بھی ہوگی. سر آپ نے 9 مئی کے واقعے کی بات کی تو یہ بتائیے گا کہ آج تک تقریباً سال گزر چکا ہے ابھی تک جنریشن کیوں نہیں بنایا گیا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے کہ اس کے جو جن نے یہ کیا ان کو کافی کردار تک نہیں مطلب ہے یہ تو صاف بات ہے کہ اس کے پیچھے یہ تو سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. میں آپ کو وہی بات کرتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ آ رہا تھا اور اسی ٹائم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم تھے اور فواد حسن فواد کے کمرے میں بیٹھے تھے دوسرے بھی 5-6-7 لوگ تھے پھر نواز شریف صاحب بھی آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور وہی ٹی وی پر ٹک ٹک آ رہا تھا کہ اس کو ساری عمر کے ناحل کر دیا گیا فلاح ہو گیا. اس میں چند لوگوں نے یہ بات کی کہ کل بھرپور احتجاج کر لینا چاہیے اور پورے ملک کو بلاک کر لینا چاہیے. میں اس کو لیڈر کہتا ہوں کہ اس سے سیکھے. تو نواز شریف صاحب ایک منٹ خاموش پھر اس نے بول لیا کہ ان عوام کا کیا قصور ہے ان مریضوں کا کیا قصور ہے جو ایمبولینسز میں اسی طرح مر جائے ان کا کیا قصور ہے کہ آپ پورے ملک کو بلاک کرتے ہو اور ان کا کیا قصور ہے جو باہر جا رہے ہیں ان کے فلائٹس کینسل ہو دوسرے لوگوں کو مشکلات ہو اور پورا ملک بلاک ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ چند لوگ ہیں جنہوں نے کیا تو یہ چند لوگوں کی میں پورے ملک کو سزا نہیں دینا چاہتا. وہ بھی لیڈر ہے لیڈر اس کو کہتے ہیں. اور عمران کہتے ہیں اگر مجھے اریسٹ کرتے آپ نے 9 مئی کی 9 مئی کو مجھے اریسٹ کرتے تو پورا ملک ہی نہیں رہے گا. اگر عمران خان جیل جاتا ہے تو پاکستان ہی نہیں رہے گا. اس نے جو کچھ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. 9 مئی میں جس طرح لوگ نکلے اس نے نکال دیے اس کی کال پر اور جس طرح اس نے ہر جگہ اٹیک کیا یہ اچھا ہوا کہ دوسری طرف سے وہی ریئیکشن نہیں آیا. اگر آتا تو پھر کیا ہوتا. تو وہی مجرم ہے عمران مجرم ہے اس کی ٹیم مجرم ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حکومت جو ہے وہ بین کرنے کی بات کری ہے اور عمران خان سمیت مختلف لوگوں پر سابق صدر پر آپ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں. سر PTI کی جو سہولتکار ہیں ظہیر الاسلام فیض امین اور قمر جاوید باجوہ جنہوں نے خود اقرار کیا کہ وہ PTI کے پیچھے کھڑے تھے کیا ان کے اوپر آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ نہیں مطلب ہے یہ جو آپ نے بات کی یہ ساری ہماری مخلوط حکومت ہے اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت اور کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بات آ جائے تو یہ سارے جو بھی بات کرے کلیکٹیولی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل درعمل ہوگا اور اسی طرح ہم جائیں گے. مگر یہ تو ابھی کوئی جماعت رہی نہیں. یہ دل کی بات ہے کہ PTI تو ابھی کوئی جماعت ہے نہیں. وہ تو ابھی ایک دہشت گرد تنظیم بن گئی. اس کو تو مطلب ہے اس کا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں. بس صرف وہی کام کہ کس طرح اور کس جگہ دہشت گردی ہو اور ملک کے خلاف کام کرنا ہو. سر میرا بیچ میں سوال ہے میں آپ کو سمجھانے سے کہا آپ نے ان تینوں ناموں کے اوپر کوئی مشابہت کی؟ میں نے آپ کو بات کر دی کہ ہماری مخلوط حکومت ہے. ہر ایک بات اس طرح جو بھی فیصلہ ہو کنسلٹیشن سے ہوگی انشاءاللہ.